بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے تاریخ تدوین حدیث، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جسوی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسانوں کو رہنمائی اور اصلاح کے لیے نازل کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک مجموعہ قوانین و احکام ہے اور اس سے لوگوں کو اپنے مسائل کے حل اور نظام زندگی و معیشت و حکمرانی کے اصول و ضوابط مرتب کرنے ہیں، اس لیے اس میں مختصر انداز میں تمام موقع کے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ یہ باتیں لوگوں کو سمجھائیں اور اپنے عمل سے ذہن نشین کرائیں تاکہ یہ ان کے لیے نمونہ بن جائے، اور جس بات کے سمجھنے میں انہیں دقت ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں اسے سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی اقوال و افعال کو حدیث کہتے ہیں۔ سامعین، حدیث کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں، لیکن اصلاح میں یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں: قولی، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے; فعلی، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو; تقریری، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا نہ ہو۔ سامعین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقوال و افعال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کی روشنی میں اگر ہم اللہ کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ طے کرنا چاہیں تو منزل مقصود تک پہنچنے میں کچھ بھی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اس راستے پر چلنے والے کے لیے صراط مستقیم سے بھٹک جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کیا وہ راہ یاب ہوا، اور جس نے اس سے منہ پھیرا وہ یقیناً گمراہ ہے، اس پر عمل کرنے میں خیر کثیر ہے۔ سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال و افعال مسلمانوں کے لیے اسی طرح سے دستور العمل ہیں جس طرح سے قرآن کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس 2 اہم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سامعین، سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث قرآن کی تشریح و توضیح ہے، اور قرآن و حدیث مل کر اسلام کی محکم عمارت کی بنیادیں ہیں۔ حدیث مبارکہ قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اجمال کی تفصیل ہے، اس کے احکامات کی تشریح ہے، اور اسلام کے ابتدائی دور کی سب سے اہم اور سب سے معتبر تاریخ ہے۔ سامعین، اگر حدیث مبارکہ کا سرمایہ محفوظ نہ رہا ہوتا تو بعد کے لوگ اسلام کی تعلیمات اور اس کی تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے کو سمجھنے سے قاصر رہتے۔ مثلا قرآن میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے اصولوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی تفصیل
صرف احادیث مبارکہ ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ حکومت کے نظام، سماج کے ضابطے، حلال و حرام کے قواعد کا پورا پتہ صرف احادیث مبارکہ ہی سے چلتا ہے۔ سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی، بعثت، اسلام کی دعوت، مسلمانوں کی قربانیاں، اعلاء کلمہ حق کا جذبہ اور اس کے سلسلے میں کوششیں، غزوات، اسلام کا پھیلنا اور اس کا اثر و رسوخ، اسلامی حکومت کا قیام اور اس کا نظام، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے معلوم کرنے کا سب سے اہم اور قابل اعتماد ماخذ یہ احادیث مبارکہ ہی ہیں۔ اگر انہیں پوری احتیاط، ایمانداری اور سمجھ بوجھ کے ساتھ محفوظ نہ رکھا گیا ہوتا تو اسلام کی تعلیمات اور اس کی تاریخ کے بے شمار گوشے آج لوگوں کے سامنے نہ ہوتے ہیں۔ سامعین، قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کو سامنے رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ آپ کو جگہ جگہ حکم دیا گیا کہ قرآن کریم کی آیات کی تشریح و توضیح کریں۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کے لیے ان چیزوں کی وضاحت کریں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ ایمان والوں کے لیے موجب ہدایت اور رحمت ہے۔ سامعین، اسلام کے ابتدائی دور ہی سے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ دین سے بے حد تعلق محسوس کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دنیوی عیش و عشرت کے سامان کے مقابلے میں انہیں اللہ سے تعلق اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب زیادہ محبوب تھا۔ ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا اور ایک نئے عالم میں پاتے تھے۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے اس قدر سرشار ہوتے تھے کہ آپ کی ایک ایک بات کو غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سامعین، ان لوگوں کی تمنا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھیں۔ جیسے جیسے اسلام کا حلقہ بڑھتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا۔ جہاں صرف چند لوگوں کو چند مسائل درپیش ہوتے تھے، وہاں ہزاروں لوگوں کے مسائل اسی مناسبت سے بڑھ گئے اور احادیث کا سلسلہ بھی پھیلتا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر کام کو اس ہی طرح سے کرنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یا عمل کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ایمان و یقین اور علم و عمل کی اسی رنگ میں رنگ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مرغوب ہے۔ اس طرح سے بہت سے صحابہ آپ کی زندگی کا عملی نمونہ بن گئے تھے۔ یہ تدوین حدیث کی پہلی شکل تھی جو پوری طرح سے محفوظ اور قابل اعتماد تھی۔ سامعین، ابتدا میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات میں بہت تیزی سے تغیر و تبدل رہتا تھا۔ دین کا جذبہ اور ایمان کا جوش بہت بڑھا ہوا تھا۔ ایک طرف قرآن نازل ہو رہا تھا اور دوسری طرف لوگوں کو مسائل کی فکر تھی۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تمام الفاظ لکھنے لگے تو ممکن ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کے الفاظ بھی لکھ لیں، اور آئندہ یہ دونوں چیزیں خلط ملط ہو جائیں۔ اس لیے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مجھ سے قرآن کے سوا اور کچھ نہ لکھو، لیکن جب کچھ عرصے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ قرآن کے بہت سے حافظ ہو گئے ہیں جو اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں تفریق کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی کہ میں جو کچھ بھی کہوں اسے لکھ لو۔ وہ اس لیے کہ اس منہ سے
جو بھی نکلتا ہے وہ حق سے ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک ہی میں آپ کی باتیں لکھنے لگے تھے، اور بہت سے صحابہ کے پاس حدیثوں کا تحریری سرمایہ جمع ہو گیا تھا۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سی حدیثیں لکھ لی تھیں۔ وہ فرماتے تھے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا وہ لکھ لیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صحابہ میں عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والا کوئی نہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو عاص کی حدیثوں کا مجموعہ ایک ضخیم کتاب صادقہ کی شکل میں تیار ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیثوں کے حفظ و ضبط میں بہت کاوش سے کام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، ایک ایک بات غور سے سنتے اور اسے یاد رکھتے۔ انہوں نے رات کے 3 حصے کیے تھے، ایک میں سوتے، دوسرے میں عبادت کرتے اور تیسرے میں حدیثیں یاد کرتے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیثوں کی ایک بہت بڑی تعداد قلم بند کر لی تھی۔ ان کا یہ مجموعہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور اس کے صحیفے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ اس صحیفے کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ اس میں زکوٰۃ، خون بہا، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کرنا، اسیروں کی رہائی، حرم مدینہ کی حدود اور اس کی حرمت، غیر کی طرف انتصاب کی ممانعت اور غیر کے نام پر ذبح کرنے پر وعید وغیرہ بہت سے احکام و مسائل درج تھے۔ یہ صحیفہ ان کے بعد ان کے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ حدیث کی اکثر کتابوں میں اس صحیفے کی روایتیں موجود ہیں۔ سامعین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیثوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی تھی۔ لوگ ان کے پاس آ کر حدیثیں نقل کرتے تھے۔ جب کوئی ان سے حدیثوں کے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ ایک نوشتہ نکالتے اور فرماتے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر لکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت سی حدیثیں محفوظ کر لی تھیں۔ ابتدا میں کتابت حدیث کے قائل نہ تھے، لیکن بعد میں خود بھی لکھتے تھے اور شاگردوں کو بھی لکھواتے تھے۔ انہوں نے بھی احادیث کو مجموعے کی شکل میں مرتب کیا تھا، جو ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احادیث مبارکہ کے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جو ان کے بعد ان کے صاحبزادے سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ سامعین، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس صحیفے سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جو کئی پشتوں تک ان کے خاندان میں محفوظ رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی لکھی ہوئی احادیث موجود تھیں۔ سامعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو رافع، حضرت رافع بن خدیج، حضرت سعد بن ربیع، حضرت برہ بن عازب، حضرت عبداللہ بن ابی ربیہ اور حضرت عبداللہ بن اوفی بھی حدیثیں لکھتے اور جمع کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین کے دور میں بھی احادیث کی جمع و تدوین کا سلسلہ جاری رہا۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پر احادیث کو مرتب و مدون کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی حکومت کے مختلف علاقوں کے حکام کے نام فرمان جاری کیے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خلفائے راشدین کے آثار کو بھی جمع کر لیا جائے، تاکہ احکام و فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سے عمل درآمد ہوا اس کی مثال بھی موجود رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مدینہ منورہ کے حاکم ابو بکر بن محمد عمرو بن حزم کو بھی ایک خط لکھا۔
جس میں مذکورہ والا حکم کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ عمرو بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد بن ابو بکر سے جو روایت بھی ملے اسے لکھ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ کے حکم کے مطابق احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ سامعین، خلیفہ کے خط کا اثر جن لوگوں نے قبول کیا ان میں حجاز و شام کے مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری بھی تھے۔ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا اور حدیث کی ایک کتاب مرتب کی۔ خلیفہ نے اس کی نقلیں تیار کرا کے مختلف علاقوں میں بھجوائیں۔ سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے اہم ترین دن گزارے تھے اور یہاں کے لوگ آپ کی زندگی کے گوشے گوشے سے واقف تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر یہاں حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس علم کے پیاسے مدینہ منورہ ہی کی طرف بھاگتے تھے۔ تدوین حدیث کے ابتدائی مراحل یہیں طے ہوئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلنے لگا۔ سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، اکرمہ، علقمہ اور نافع رضی اللہ عنہم ایک ایک حدیث کی تلاش میں کئی دن اور کئی راتیں مسلسل سفر کرتے تھے۔ مکحول شامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ کی تلاش میں حجاز، عراق اور مصر گئے۔ ان کے ہم اثر ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ سامعین، عبد الرحمن اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد تھے۔ احمد بن موسیٰ عبدان رحمت اللہ علیہ 18 مرتبہ مصر گئے تاکہ ایوب بن کیسان سختیائی رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث سن سکیں۔ بہت سے لوگوں کو الگ مضامین کی احادیث جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا۔ سامعین، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مضمون کی احادیث کو جمع کرنے کا کام سب سے پہلے حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اس طرح سے تبویب احادیث کے بانی وہی سمجھے جاتے ہیں۔ سامعین، انہوں نے بہت سی جگہوں کے سفر کیے، اس سے حدیث مبارکہ کے الفاظ کی ہم آہنگی اور ہم رنگی میں بڑی مدد ملی اور تضاد و اختلاف دور ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ راویوں کی چھان بین بھی ہوتی رہی۔ غرض اس طرح سے مختلف زبانوں میں حدیث مبارکہ کا سرمایہ سینوں سے نکل کر سفینوں میں محفوظ ہونے لگا۔ سامعین، بہرحال پہلی صدی ہجری کے آخر میں عمر بن عبد العزیز کے حکم سے باقاعدہ سرکاری طور پر تدوین حدیث کا آغاز ہوا۔ اب تک جو لوگ ذاتی طور پر اس علمی کام کو انجام دے رہے تھے اب خلیفہ کے حکم سے اسی کام میں مشغول ہو گئے، اور دوسری صدی ہجری میں اس سلسلے کو اتنی ترقی ہوئی کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے فتاوی کو بھی مدوق کر دیا گیا۔ سامعین، احادیث کی جمع و تدوین کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور، اس دور میں ہر شخص نے اپنی ذاتی معلومات کو جمع کیا۔ یہ دور لگ بھگ 100 ہجری تک رہا۔ یہ دور صحابہ اور تابعین کا تھا۔ دوسرا دور، اس دور میں مختلف شہروں کی معلومات کو یکجا کیا گیا۔ یہ دور 150 ہجری تک رہا۔ یہ دور تبع تابعین کا تھا۔ تیسرا دور، اس دور میں تمام دنیا اسلام میں احادیث کی تدوین ہوئی اور موجودہ کتب احادیث مرتب کی گئیں۔ یہ دور 300 ہجری تک رہا۔ یہ دور اصحاب صحاح کا تھا۔